بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 25ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے جو سبق ہے اس کا عنوان ہے عاقبۃ الظلم، جس کا معنی ہے ظلم کا انجام۔ حسب سابق ہم سب سے پہلے معنی الکلمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ القط، السنور، الہر، بلّہ۔ القطہ، السنورہ، الہرہ، بلی۔ سارا یجری، دوڑنے لگا، عصا، لاٹھی، کانا یسیبو، اچھلتا تھا، کسرا، توڑ دیے، بعض الاوانی، بعض برتن، غضبا، غصہ ہوا، تعلم، اسے تکلیف ہوئی، استجمع، جمع کیا، اکٹھا کیا، ہجما، حملہ کیا، بشدت، زور سے، فقاء، نکال دیا، خمشا، خراش لگائی، سارع، جلدی کی، صارخاً، چلاتے ہوئے، مستغیثاً، فریاد، مدد کے لیے بلاتے ہوئے، ہربا، بھاگا، مشوت الخلقتی، بگڑی ہوئی شکل، طول حیاتی ہی، ساری عمر، سبوع، درندہ، یسکن، رہتا ہے، الیف، مانوس، الحشرات، کیڑے مکوڑے، الفیران، چوہے، اہتما، اہتمام کرو، خیال کرو، ربطتھا، اسے باندھ دیا، اطلقتھا، اسے چھوڑ دیا، کھول دیا، کئی، تاکہ، تملأ بطنہا، بھر لے اپنا پیٹ، ادخلہا، اسے داخل کر دیا، بسبب، اس وجہ سے، ماتت جوعا وعطشا، بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ صفحہ پلٹ لیجیے، اب ہم اپنے سبق کو دیکھتے ہیں۔ دخل غلام حجرۃ فی بیتہ، ایک لڑکا اپنے گھر میں ایک کمرے میں داخل ہوا۔ فوجد قطا نائما، تو اس نے ایک بلے کو سویا ہوا پایا۔ فاغلق الباب، تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اغلق افعل، ٹھیک ہے، باب افعال ہے نا۔ وصار یجری وراء القط، اور وہ بلے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وَيَضْرِبُهُ بِعَصًا، اور اس کو لاٹھی سے مارنے لگا۔ اب یہ سارا کا مفہوم وَيَضْرِبُهُ تک چل رہا ہے۔ فَكَانَ الْقِطَّ يَثِبُ مِن مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، تو بلے نے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگیں لگانا شروع کر دیں، بھاگ رہا تھا بیچارہ۔ فَكَسَرَ بَعْضَ الْأَوَانِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْغُرْفَةِ، یا پھر بعض الاوانی التی کانت فی الغرفۃ، تو اس نے کمرے میں رکھے ہوئے کچھ برتن توڑ دیے۔ فغضب الغلام، تو لڑکے کو غصہ آ گیا۔ واخذ یضرب القط بلا رحمت، اور وہ بے رحم ہو کر بلے کو مارنے لگا۔ فتألم القط، تو بلے کو تکلیف ہوئی۔ واستجمع قوتہ، اور اس نے اپنی پوری قوت کو جمع کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک دو سبق پہلے ہم نے یہ جو مختلف افعال ہیں، فعل مجرد اور زائد، مزید، جو ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں اس کا آپ اثر دیکھ سکتے ہیں۔ واستجمع قوتہ، اور اس نے اپنی پوری قوت کو جمع کیا۔ وَهَجَمَ عَلَى الْغُلَامِ بِشِدَّةٍ، اور لڑکے پر زوردار حملہ کر دیا۔ وَفَقَعَ عَيْنَهُ، اور اس کی آنکھ نکال دی۔ وَخَمَشَ وَجْهَهُ، اور اس کے چہرے پر خراش لگا دی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں چہرہ نوچ لیا۔ فَسَارَعَ الْغُلَامُ إِلَى الْبَابِ، تو لڑکا جلدی سے دروازے کی طرف گیا۔ وَفَتَحَهُ صَارِخًا مُسْتَغِيثًا، اور اس نے چلاتے ہوئے اور مدد طلب کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ فَهَرَبَ الْقِطُّ، تو بلّا بھاگ گیا۔ وَبَقِيَ الْغُلَامُ مُشَوَّهُ الْوَجْهِ طُولَ حَيَاتِهِ، اور لڑکا ساری زندگی بگڑی ہوئی شکل والا رہا۔ تو یہ تو تھا ایک واقعہ جس میں ایک بچے نے، لڑکے نے ظلماً ایک بے زبان جانور جو کہ بلّا تھا، اس کو تنگ کیا، مارا، اور اس کمزور کے ساتھ کھیلا، اور نتیجے میں پھر اس کمزور نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں
اس کو اپنی آنکھ بھی گنوانی پڑی اور چہرہ بھی بگڑوانا پڑا۔ تو یہ تو تھا ایک واقعہ جس میں ہم نے فعل مجرد اور فعل زائد دونوں کو دیکھا۔ اب ہم اسی کے سوال جواب کے سلسلے کو دیکھتے ہیں۔ تو سوال ہے اینا دخل الغلام، اس ایک سٹوری ہے تو اس میں اب ہم کسی سے کوشچن کرتے ہیں، ہاں بھئی لڑکا کہاں داخل ہوا تھا؟ تو جواب ہے دخل الغلام حجرۃ فی بیتہ ماذا وجد فی الغرفۃ، اس نے کمرے میں کیا پایا تھا؟ تو جواب ہے جی فی الغرفۃ قطا نائما، سوتا ہوا بلا پایا تھا اس نے۔ وماذا عمل، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو اغلق باب الغرفہ، یہ وہ عمل تھا جو اس نے کیا۔ وماذا عمل بالقط، اور اس نے بلے کے ساتھ کیا کیا؟ تو جواب ہے صار یجری وراء القط ویضربہ بالعصا، وہ بلے کے پیچھے بھاگنے لگا اور اس کو لاٹھی سے مارنے لگا۔ وماذا عمل القط، اور پھر بلے نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو جواب ہے وثب القط من مکان الی مکان وکسر بعض الاوانی، اور بلا ایک جگہ سے دوسری جگہ کودنے لگا اور اس نے کچھ برتن توڑ دیے۔ هل غضب الغلام بکسر الاوانی، کیا برتنوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس لڑکے کو غصہ آیا؟ تو جواب ہے نعم غضب الغلام بکسر الاوانی۔ ماذا عمل الغلام، لڑکے نے کیا کیا؟ تو اخذ یضربہ بلا رحمت، بے رحمی سے اس نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وماذا عمل القط بالغلام، اور بلے نے لڑکے کے ساتھ کیا کیا؟ ہجم القط علی الغلام وفقع عینہ وخمش وجہہ، بلے نے لڑکے پر حملہ کیا، اس کی آنکھ نکال دی اور اس کے چہرے کو خراش زدہ کر دیا۔ هل فتح الغلام الباب، کیا لڑکے نے دروازہ کھولا؟ نعم فتح الغلام الباب، جی ہاں لڑکے نے دروازہ کھولا۔ هل بقی القط فی الغرفۃ، کیا بلا کمرے ہی میں رہا؟ تو جواب ہے لا بل ہرب القط من الغرفۃ، نہیں بلکہ بلا جو ہے وہ کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ هل وجد الغلام جزاءہ، کیا لڑکے نے اس کی سزا پالی جو اس نے حرکت کی تھی؟ نعم وجد الغلام جزاءہ، جی ہاں اس نے وہ پا لیا جو اس نے عمل کیا تھا۔ الحمدللہ سبق مکمل ہوا، اور اب ہم تمرین کی طرف پڑھتے ہیں۔ اذکر الفعل الماضی فی الدرس السابق، تو جو اس میں ماضی کے افعال جمع ہوئے ہیں ان کو آپ نے بھی تلاش کرنا ہے، جیسے دخلا، وجدا، اغلقا، سارا، کانا، کسرا، غضبا، اخذا، تعلما، استجمع، حجما، فقاء، خمشا، سارع، فتح، ہربا، بقیہ۔ اگلا ہدف ہے جی مفعول بھی جو ہے وہ آپ نے ابھی دیکھیں نا، یہ گزشتہ اسباق سے بار بار چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ تو مفعول بھی تلاش کریں، تو حجرہ ہے، قطہ ہے، الباب ہے، بعض الاوانی ہے، القطہ ہے، قوتہ ہے، عینہ ہے، وجہہ ہے۔ اس کے بعد ہے اذکر القصۃ بدون ان تنظر فی الکتاب، مذکورہ سبق کو آپ نے کتاب کو دیکھے بغیر بیان کرنا ہے۔ تو ہم کیونکہ آن لائن ہے یہ تو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن چیز اچھی ہے، ایک سٹوری ہے، اس کو یاد کر لیں تو ایک اچھی چیز ہے، ذہن میں ایک سٹرکچر بیٹھ جائے گا آپ کے۔ اس کے بعد ہدف ہے ترجم بالاردیہ، اور اس میں جملہ فعلیہ آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ تو آئیے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس عربی عبارت کا۔ القط سبع یسکن فی البیوت، بلا ایک درندہ جانور ہے، ذہن میں رہے، سبع جو ہے نا وہ سبعن درندے کو کہتے ہیں، بلا ایک درندہ ہے جو گھروں میں رہتا ہے۔ وَهُوَ حَيْوَانٌ أَلِيفٌ، اور وہ مانوس ہونے والا جانور ہے، یعنی وہ جانور جو کہ انسانوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، لیکن اس کی جو نیچر ہے وہ درندگی ہے۔ یاکل الحشرات ویقتل الفیران، وہ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے اور چوہوں کو ہلاک کرتا ہے، وہ خاص ایک دشمنی ہے اس کی، یا پسند ہے اس کو بہت زیادہ۔ وَيَجُوزُ أَن يُرَبِّيَ الْإِنسَانُ الْحِرَّ فِي الْبَيْتِ، اور انسانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ بلے کو گھر میں پالے۔ فَإِذَا رَبَّيْتَهُ فِي الْبَيْتِ فَاهْتَمَّ بِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، پس جب آپ اس کو گھر میں پالیں تو اس کے کھانے اور پینے کا بندوبست کریں، یہ لازم ہے۔
وَكَذَلِكَ الْحَالُ مَعَ بَقِيَّةِ الْحَيْوَانَاتِ الَّتِي يُرَبِّيهَا الْإِنسَانُ، اور اسی طرح یہ جو بات ہے، یہ حکم جو ہے، یہ ان تمام جانوروں کے لیے ہے جن کو انسان پالتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ترجمے کا کام مکمل ہوا، اب ہم نے اردو سے عربی بنانی ہے۔ تو ایک مشہور قصہ ہے یہ، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، لہٰذا ہمارا عربی کا جملہ کانت سے شروع ہوگا۔ کانت امرأۃ فی بنی اسرائیل، اس نے ایک بلی پکڑی اور اس کو باندھ دیا۔ فأخذت قطۃ وربتها، پھر اسے نہ کھانا کھلایا اور نہ کچھ پلایا۔ ثم ما اطعمتها وما سقتها، اور نہ اسے آزاد کیا۔ وما اطلقتها، کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ بھرے۔ کئی تملأ، یہ بھرنے کے معنی میں آتا ہے نا، بطنها بأکل الحشرات، یعنی اس نے اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ خود جا کے کھا پی لے اور خود بھی نہیں کھلایا۔ بلی بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ فماتت، اب یہ سمجھیے گا، دیکھیں، فماتت جوعا وعطشا، اب یہاں ہرا کو ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں ایک اس فعل کے اندر، فماتت کے اندر ہرا موجود ہے۔ جوعا وعطشا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ فأدخلها اللہ تعالی بسبب ظلمہ فی نار جہنم، اللہ تعالی نے اس ظلم کے سبب اس عورت کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا۔ تو ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ اب اس نے فعل ماضی مانگے تھے تو کانت ہے، اخذت، وربتها جو تھا یہ وربت ہے، اطعمت ہے، سقط ہے، اطلقت ہے، ماتت ہے، ادخلا یہ بھی ہے۔ تو یہ سارے ماضی کے جملے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، نافع بنائیں ہر پڑھنے والے کے لیے۔ آپ کا قیمتی فیڈ بیک بہت ضروری ہے ہمارے لیے، وہ دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔